کلمہ بچایا میرے مولا حسین تیران دی بارش تے پانی بھی بند ہے وطوی نمازی نو سجدہ پسند ہے تیران دی بارش تے پانی بھی بند ہے وطوی نمازی نو سجدہ پسند ہے رب نو منایا میرے مولا حسین کلمہ بچایا میرے مولا حسین سب کچھ لٹایا میرے مولا حسین کلمہ بچایا میرے مولا حسین آندے جاندے رائیاں تے کوفیاں نو روکتے دھڑ کربلا سر نیدے دی نوکتے قرآن سنایا میرے مولا حسین کلمہ بچایا میرے مولا حسین سب کچھ لٹایا میرے مولا حسین کلمہ بچایا میرے مولا حسین راضیے کیتا انج سید خدا نو راضیے کیتا انج سید خدا نو ظفر جگ منیتا ہے بن کربلا نو مولا بنایا میرے مولا حسین کلمہ بچایا میرے مولا حسین سب کچھ لٹایا میرے مولا حسین کلمہ بچایا میرے مولا حسین کلمہ بچایا میرے مولا حسین پھر بھی درود پاک پڑھو بس دو شاہ حکم ہے میں جانتا دو شاہ جنہ کردہ پیا مولا علی دے شان سے پڑھا جاتا اس تو بعد نظر سے اجازت ذوق نہ پڑھو دو وقت وقت سیدھا شروع کرا میں نعرہ علی لاکے در درتے صدا دینا میں نعرہ علی لاکے در درتے صدا دینا ایک میری عبادت ہے میں نلے روح نو غذا دینا ایک میری عبادت ہے میں نلے روح نو غذا دینا او عیسیٰ دمائی یہ واپس ہٹائی میرے مولا علی دی ماں جاتے بلائی گئی جاتے بلائی گئی اللہ آکھیا نہ گھبرا میں تینوں کعبے چ جا دینا اتنا ہی نعرہ حیدری اللہ آکھیا نہ گھبرا میں تینوں کعبے چ جا دینا میں نعرہ علی لاکے در درتے صدا دینا ایک میری عبادت ہے میں نلے روح نو غذا دینا میرے محبوب دی یہاں پہ تو سن کے دکھایا ہے بے خوف خطرے ہو کے تو بستر سجایا ہے تو بستر سجایا ہے تیرے
احسان دے بدلے میں تینوں اپنی رضا دینا میں نعرہ علی لا کے در تے صدا دینا گلی ہوئی سے کٹ لگیا ہوں سونا پہ چلتا ہے تھوڑی جی کو کٹ کرو تاکہ گل سمجھ آوے رو پڑھنا بلی ہوئی سے کٹ لگیا جنہ شوق دی بالی ٹر گئے رو پڑھنا بلی ہوئی سے کٹ لگیا آواز اتھائی رکھو تھوڑی کو کٹ کرو آواز نہ کٹاؤ رو پڑھنا بلی ہوئی سے کٹ لگیا جنہ شوق دی بالی ٹر گئے چڑے آپ بھی نہیں گئے لگ دیاں دے نالے بخت مثالی ٹر گئے جیسے اپنے تے دھپ جھل کے بوٹی سلک دی پالی ٹر گئے جدا چھان تے باہم دا دور آیا او دا باغ دے مالی ٹر گئے جدا چھان تے باہم دا دور آیا او دا باغ دے مالی ٹر گئے بلکہ میں ایسا واسطے انہاں کا تھا لیسٹو سی کہ صدیاں تو بعد نصیب ہوندے تیرے جوڑ تروڑ دے بندے صدیاں تو بعد نصیب ہوندے تیرے جوڑ تروڑ دے بندے کدی بن کے واپس آویندے لجپال تے توڑ دے بندے ان ملخ دی مرضی جو سمجھے گئے نکھڑ کروڑ دے بندے افسوس ظفر اس دنیا تم بگے ویندے لوڑ دے بندے افسوس ظفر اس دنیا تم بگے ویندے لوڑ دے بندے ہر دل عزیز شخصیت حاجی بشیر حسین صاحب ندی یادے چھے یہ تعمیل کر دیں ہم بس ایک زبان دے انتخاب کیتا ہے بس جیتا کلامہ صاحب پہنچا دیں سیٹھ حاجی بشیر حسین تیرا سونا وقت نبھایا نہیں بھولتا سیٹھ حاجی بشیر حسین تیرا سیٹھ حاجی بشیر حسین تیرا سونا وقت نبھایا نہیں بھولتا نہ بھول سی قوم شان تیرے نال کوئی ہمسایا نہیں بھولتا نہ بھول سی قوم شان تیرے نال کوئی ہمسایا نہیں بھولتا سیٹھ حاجی بشیر حسین تیرا ہر کوئی تعریف کرنا ہے تیرے خلق عظیم دے کیا کہنے ہر کوئی تعریف کرنا ہے تیرے خلق عظیم دے کیا کہنے بیٹھے اپنے بیگانے آدین تیرا مٹھڑا علایا نہیں بھولتا نہ بھول سی قوم شان تیرے نال کوئی ہمسایا نہیں بھولتا سیٹھ حاجی بشیر حسین تیرا سونا وقت نبھایا نہیں بھولتا نہ بھول سی قوم شان تیرے تیرے پترا واسطہ لایا ہے تینوں چار چفیر پھرایا ہے تیرے پترا واسطہ لایا ہے آپ سجنا واسطہ لایا ہے تینوں چار چفیر پھرایا ہے دن مک گئے تیری زندگی دے تیرا مان مکایا نہیں بھولتا سیٹھ حاجی بشیر حسین تیرا سونا وقت نبھایا نہیں بھولتا نہ بھول سی قوم شان تیرے پانچ وقت دا خاص نمازی ہوں نل مومن تے عزادارا پانچ وقت دا خاص نمازی ہوں نل مومن تے عزادارا
जावे पुत्रां दे सिर तो शफकत दा पुत्रां दे सिर तो शफकत दा ए लहदिया साया नहीं भुलदा सेठा जी बशीर हुसैन तेरा सोना वक्त निभाया और नहीं भूलता ना भूल सी कौम शान तेरे नाले कोई हम साया नहीं भूलता बैठा हर लगता बेचैन रोंदा प्यारा बछड़ा तो कीर हुसैन रोंदा बैठा हर लगता बेचैन रोंदा प्यारा बछड़ा तो कीर हुसैन रोंदा तेरी मौत दा सुन इंग्लैंड विचों जिवें रोंदा आया नहीं भुलदा ना भूल सी कौम शान तेरे नाले कोई हम साया नहीं भूलता सेठा जी बशीर हुसैन तेरा रोंदे हसन रजा ते सजा दे अली आन है तार पुत्र सदेंदा रोंदे हसन रजा ते सजा दे अली आन है तार पुत्र सदेंदा हसनैन रजा आखे अली रजा हसनैन रजा आखे अली रजा तुहाडा मुख पर ताया नहीं भुलदा ना भूल सी कौम शान तेरे नाल कोई हम साया और नहीं भूलदा सेठा जी बशीर हुसैन तेरा सोना वक्त निभाया और नहीं भूलता ना भूल सी कौम शान तेरे ओ तेरी खैशाही हसनैन रजा मेरा बछड़ा डॉक्टर बन जावे ओ तेरी खैशाही हसनैन रजा मेरा बछड़ा डॉक्टर बन जावे वत सेरे पैसा बचड़े नो वत सेरे पैसा बचड़े नो तेरा पुत्र पढ़ाया नहीं भूलता सेठा जी बशीर हुसैन तेरा सोना वक्त निभाया और नहीं भूलता ना भूल सी कौम शान तेरे भाई ना शेर पास ते अख्तर ले वदन यार पास सदेंदा भाई ना शेर पास ते अख्तर ले वदन यार पास सदेंदा तेरा मुखलिस पन विच भाइयां नाल सोना वक्त निभाया नहीं भूलदा ना भूल सी कौम शान तेरे और जिथों लगदे झोंक लगा जावे ओ वेख सगी दिया जाई नहीं ओ खुशियां मेले नजर नहीं आते ओ दिसदियां पीघा लाई नहीं जिन्ना टोर के मगरू राह पे तकने दिसते जदार किदाई नहीं बंदे फुट गई संगात दी कबर ते रोंदे कोई जफर फदेंदा पाही नहीं प्यारा अली रजा बैठा याद आए असा रज के खिदमत कीती प्यारा अली रजा बैठा याद आए असा रज के खिदमत कीती सनो आखिरी वक्त लाहौर दे विच तेरा मान मुकाया नहीं भुलदा सानो आखिरी वक्त लाहौर दे विच तेरा मान मुकाया और नहीं भुलदा सेठा जी
بشیر حسین تیرا سونا وقت نبھایا اور نہیں بھولتا نہ گل سے ہی قوم شان تیرے نالے کوئی ہمسایا اور نہیں بھولتا نہ گل سے ہی قوم شان تیرے نہ گل سے ہی قوم شان تیرے اور روکمنا بلیائی سے کر لگیا جنہ شوق دی بالی ٹر گئے چھڑے آپ بھی نہیں گئے لگ دیا دے نال بخت مثالی ٹر گئے جیسے اپنے صدق دی پالی ٹر گئے جدا چھانتے پان دا دور آیا اتا باغ دے مالی ٹر گئے ہر کوئی تعریف کرنا ہے تیرے خلق عظیم دے کیا کہنے ہر کوئی تعریف کرنا ہے تیرے خلق عظیم دے کیا کہنے بیٹھے اپنے پرائے آدھیل تیرا مٹھڑا آلایا اور نہیں بھولتا سیٹھا جی بشیر حسین تیرا سیٹھا جی بشیر حسین تیرا اور زندگی دے سفر دراز دے بچے میرے کئی دلدار کھڑی گئے کئی نور کھڑی گئے اکھیاں دے کئی گل دے ہار کھڑی گئے کئی ارلی مرتے پھٹ گئے کئی ون کے پار کھڑی گئے کئی سال پسالی مل پوندن کئی سجن ہنجار کھڑی گئے راضی رب دا پاک حبیب ہوگی میری دعائیں جنت نصیب ہوگی آمین آپ کو جا بس قبلہ آ گئے بس آخری مکتب پڑھتا پیا راضی رب دا پاک حبیب ہوگی میری دعائیں جنت نصیب ہوگی لکھی ظفر ہے نظموں بھی چھوڑے دے ہر لفظ علایا نہیں بھولتا سیٹھا جی بشیر حسین تیرا سونا وقت نبھایا اور نہیں بھولتا نہ گل سی قوم شان تیرے نال کوئی ہمسایا اور نہیں بھولتا سیٹھا جی بشیر حسین سورۃ فاتحہ بسم اللہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا ذوالجلال والاکرام میرے اللہ اس مجلس آزاد ثواب ختم شریف کا ثواب اس مقام پہ جتنی بار سورۃ فاتحہ پڑھی گئی ہے درود شریف پڑھائے گئے اس کا ثواب سیٹھ حاجی بشیر حسین دے اعمال نامے کی درج عطا کر مالک اس دی قبراں تے کروڑاں رحمتاں برکتاں دا نزول فرما حاضرین مجلس دے مرحومین دے درجات بلند حاضرین مجلس دے صغیرہ و کبیرہ گناہ معاف فرما مالک سانو پنجگانہ نماز پڑھن دی توفیق عطا فرما آل محمد دا صدقہ ہے میرے پروردگار قرآن پاک دی تلاوت کرن دی توفیق عطا فرما حق سنن دی توفیق عطا فرما سرکار قائم آل محمد علیہ السلام دا جلد
نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ کافی سارے حضرات تشریف فرماؤ، اپنے پروردگار کا نام لو۔ نعرہ تکبیر، اجی کچھ بندے نہیں بولے نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، آواز بلند صلوات۔ جناب موسیٰ علیہ السلام کو نام ایک بندہ، بڑا امیر ترین بندہ، سلام کیتا کہتا ہے پروردگار نال تیری ملاقات ہوندی ہے، میں چاہنا کہ میرا رزق میں تو سوال نہیں ہوندا، اللہ نو آگ کے میرا رزق گھٹ جاوے۔ توجہ فرما، میرا رزق گھٹ جاوے۔ جب موسیٰ کیا جس نے میں اپنے پروردگار نال ملاقات کرے سا تیرا ضرور ذکر کرے سا۔ تھوڑی دیر گزرے، ایک غریب نہایت بندہ ملے ہے، سلام کی طرف سلام دا جواب اے موسیٰ اللہ نال تیری ملاقات ہوندی ہے، مہربانی کر میرا ایک پیغام اللہ تک پہنچا دے، میں بہت ہی غریب ہاں، بڑا اوکھا میرا گزارا ہوندہ ہے، اللہ نو آگ میرا رزق بتاوے۔ توجہ فرما رہے ہو، میرا رزق بتاوے۔ جناب موسیٰ علیہ السلام گئے کوہ طور تے، ملاقات کی نے، رات نیاز کے گلہ تو بعد مالک نو آتے ہیں کہ میرے شہر دا ایک بندہ ہے بہت امیر ہے، وہ آتا ہے میں تو رزق سوال نہیں ہوتا، مالک اس تک ہی میں رزق گھٹ سکتا ہے۔ اللہ نے آکھا ہے اس بندے نو آکھے کہ تو اللہ دا شکر کرنا چھوڑ دے۔ بڑی مہربانی جڑے بندے بولے ہو، اللہ دا شکر کرنا چھوڑ دے، تیرا رزق گھٹ گئی سی۔ میرے اللہ ایک اور بندہ ہے بہت ہی غریب ہے، وہ آتا ہے میرا رزق بدے۔ مالک آتے ہیں اس بندے نو آکھیں کہ کثرت نال اللہ دا ذکر کیتا کرے، شکر ادا کیتا کرے کثرت نال اللہ دا۔ یہاں پہ موسیٰ آئے، پہلا بندہ امیر ملے بھائی ناصر، تیرا پیغام پہنچ گیا ہے۔ مالک آتا ہے اگر تو مال گھٹاونا چاہنا ہے تو پھر اللہ دا شکر ادا کرنا چھوڑ دے۔ وہ بندہ بندے دا پتر آئے، اسا کیا ہے موسیٰ میرا رزق بھاویں گھٹے تے بھاویں بدے، میں اس دا شکر ادا کرنا نہیں چھوڑ سکتا، میں ہر حال اس دا شکر ادا کرنا ہے۔ غریب بندہ ملے ہے، غریب بندہ ضلع جانگدہ ہے، خون دی مٹی دا۔ اس سے کہا ہاں موسیٰ میرا پیغام پہنچایا ہے، بھائی موسیٰ میرا پیغام پہنچایا ہے، ہاں تیرا پیغام پہنچا دیتے ہیں۔ اللہ آتا ہے اگر اپنا مال بتاونا چاہنا ہے تو میرا کثرت نال شکر ادا کیتا کر، میں تیرا مال بتا دے سا۔ اللہ آتا ہے مال تیرا بات ہوئی تھی، وہ اگو آتا ہے میں نے دیتی کے شخص میں نو دیتی کے شخص اس سے میں شکر ادا کرا۔ جناب موسیٰ آتے تو پھر تیرا مال ہی نہیں بات سکتا، تیرا رزق بھی نہیں بات سکتا۔ پڑھو نا صلوات آواز بلند۔ دور حاضر سے گزر رہے ہو سارے، جس مقصد واسطے آئے ہو، اس مجلس جو کوئی بندہ اگر کوئی ایک بندہ صراط المستقیم کے رستے تے چل پیا، مرحوم واسطے بھی بڑا ہے، میرے واسطے بھی بڑا ہے، موت واسطے سانو تیار ہونا چاہیے ہر صورت۔
مرنا ہوں یہ ہے کہ کوئی عالم، کوئی مقرر، کوئی گفتگو کرے نماز کے بارے چاہتے یا نماز پڑھنی چاہیے، پنجگانہ نماز ادا کیتا کرو، صلوات پڑھو نا علامہ صاحب کی آمد سے اللہ بندے سنتے ہیں لیکن عمل بہت مشکل ہے۔ جس بندے نے عمل کرنا ہے بابا اس بندے دی زندگی بدلتی ہے۔ پہلے ہے عمل، جس بندے نے عمل کیتا ہے وہ تو صراط المستقیم پہ ہے۔ یعنی کہ میں علامہ صاحب کی تقریر سننا، میں بیچ بیٹھا جیڑیاں گلاں انہاں کیتیاں مینوں چاہیے کہ میں انہاں گلاں تے عمل کراں، فرمانے رسول خدا تے عمل کراں، حرام تے حلال کو بچاں، جویں سانوں آکھیا گیا ہے کہ بھئی رزق حلال چاہے تھوڑا بھی ہے نا اسے جل آتا ہے میں اتنی برکت پیسہ کہ تیری نسلہ تو نہ ختم ہو سی۔ لیکن میری ایک کو شرط ہے خدا ہے کہ حرام تو بچ، لہذا ساتھ چاہیے ہے کہ اسا اس خطر دور میں گزر رہے ہیں، سانو چاہیے کہ اسا نماز پڑھیے جویں بندے مردے پہننا اور ایک دن اسی بھی ٹوٹ جانا۔ تینوں اللہ نے چانس دیتا ہے۔ قبرہ والے پتہ کیا آتے پہ قبرہ والے جڑے اندر ہیں وہ آتے ہیں اللہ ایک 5 منٹ سانو آتے ہوئے ایک 5 منٹ واسطے سانو زندہ کر اصل پھر سجدے رکھیے چاہیے نہیں دنیا دے وچ رہ کے جیڑا بھی تیرا عمل ہے اس عمل دے ہیٹ اگر تیرے کل گناہ ہو گیا ہے اس عمل دے ہیٹ اس گناہ دے ہیٹ استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ نہ لکھے ہوئے ہویا تو نہ آکھیا یاد رکھے 50,000 سال دا ایک دن ہے پھر وہ 50,000 سال دا جڑا ایک دن ہونا ہے وہ خدا دی پیشی ہونی ہے اس پیشی ہے تینو کھلونا بن سی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، تاجیل ظہور امام زمانہ بواز بلند صلوات۔ بر محمد وعلى محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد وعلى محمد رحم الله ومن قضى سنة الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد اللهم بصر هذه الفاتحة والسورة المباركة إلى جميع أرواح المؤمنين لا سيما إلى روح المرحوم المغفور بشير الإسلام المعصومين عليهم الصلاة والسلام اللهم صل على محمد محمد وعلى محمد صلى الله عليه وسلم ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الأمين والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطاهرين المعصومين الغر الميامين الذين قال الله تعالى في شأنهم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا ورحمة الله على أحبابهم وأصحابهم وشيعتهم ومواليهم ولعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وفرقانه الحميد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا وإما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا صلوات گڑھ راجب میں بلند آواز میں صلوات پڑھنے کی پابندی ہے میرے محترم معزز مکرم سامعین مثال ثواب اور بلندی درجات کی مناسبت سے اس مجلس سے علم کا انعقاد ہوا ہے موت ایک حقیقت ہے موت اللہ رب العزت کا ایک اٹل فیصلہ ہے اس دنیا میں جو بھی آیا ہے اس نے یقیناً مرنا ہے اس کی اپنی مصلحت ہے وہ کسے کب بلا لے وہ قادر مطلق ہے اللہ کے قادر ہونے میں شک نہیں ان اللہ علی کل شیء قدیر اللہ کائنات کے ذرے ذرے پہ قدرت رکھتا ہے وہ دنیا میں کسی کو بھیجنا چاہے کائنات کی کوئی طاقت اسے روک نہیں سکتی وہ کسی کو بلانا چاہے کسی میں مجالے انکار نہیں ہے وہ اللہ کوئی اتنا بڑا قادر ہے اگر مصلحت الہیہ تقاضا کرے کہ میں نے اس بندے کو دنیا میں بھیجنا ہے اور زمانے کا فرعون روکنے پہ تل جائے وہ کوئی اتنا بڑا قادر ہے اللہ جسے بھیجنا چاہتا ہے اسے بھیج کے اسی فرعون کی گود میں پروان چڑھاتا ہے بہت قادر ہے اللہ بھیجنا چاہے تو فرعون بھی نہیں روک سکتا وہ بلانا چاہے تو کوئی انکار بھی نہیں کر سکتا
اس کی اپنی مصلحت ہے، کسے کب دنیا میں بھیجنا ہے اور کسے کب دنیا سے واپس بلانا ہے، لیکن اللہ کا یہ فیصلہ حتمی ہے کہ اس دنیا میں ہمیشہ کسی نے نہیں رہنا۔ یہ دنیا ہمیشہ رہنے کے لیے خلق نہیں ہوئی، اللہ نے کسی انسان کو یہاں ہمیشہ رہنے کے لیے خلق نہیں کیا۔ یہ دنیا ہمیشہ رہنے کے لائق نہیں۔ انسان اللہ کی بہت بڑی مخلوق ہے۔ اللہ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے۔ یہ دنیا گھٹیا ہے عزیزو، اللہ کے عدل کے خلاف ہے کہ اشرف المخلوقات کا مسکن دائمی گھٹیا جگہ بنا دیں۔ یہ ہمارے رہنے کے لیے نہیں ہے۔ امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں، حضرت انسان اللہ نے تجھے کسی اور کائنات کے لیے خلق کیا ہے، یہاں کے لیے خلق نہیں ہوا، تو کہیں اور کے لیے اللہ نے خلق کیا ہے، یہاں تو کچھ مدت کے لیے اللہ نے بھیجا ہے۔ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، اللہ نے اس لیے موت و حیات کو خلق کر کے دنیا میں بندوں کو بھیجا تاکہ اللہ آزمائے یہ بندے میری نعمتیں کھا کے میرے بن کے آتے ہیں کہ نہیں آتے۔ آزماتا ہے اللہ، یہ آزمائش ہے اللہ کی۔ اللہ رب العزت ہر بندے کو آزماتا ہے، لیکن چونکہ عادل ہے اللہ، ہر کسی کا امتحان ایک جیسا نہیں لیتا۔ جتنی جتنی صلاحیتیں، جتنی جتنی طاقتیں، جتنا جتنا صبر کی طاقت جس بندے کو عطا کی ہے، اس کی طاقت کے مطابق اس سے امتحان لیتا ہے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے اللہ کسی بندے کو اتنی ہی تکلیف دیتا ہے جتنی اس میں طاقت ہوتی ہے، کسی سے طاقت سے زیادہ امتحان لیتا ہی نہیں، طاقت سے زیادہ تکلیف دیتا ہی نہیں، اتنی ہی تکلیف دیتا ہے، اتنے ہی اللہ اپنے فرائض واجب کرتا ہے، اتنا ہی امتحان لیتا ہے جتنا اس بندے میں سہنے کی طاقت ہو، اس سے بڑا امتحان نہیں لیتا۔ جتنی جتنی شخصیت بڑی ہوتی جائے گی، جتنی جتنی طاقتیں اس کی بڑھتی جائیں گی، جتنی جتنی صلاحیتیں بڑھتی چلی جائیں گی، اتنا امتحان سخت ہوتا چلا جائے گا۔ جن کے رتبے ہیں سوا، ان کو سوا مشکل ہے۔ ظاہر ہے جو نبی ہے، جو نبوت کی منزل پہ فائز ہو گیا، اس کے امتحان اور ہوں گے، جو رسالت کی منزل پہ فائز ہوا اس کے امتحان اور ہوں گے۔ کسی کو آرے میں چروا کے امتحان لیتا ہے، کسی کو مچھلی کے پیٹ میں رکھ کے امتحان لیتا ہے، کسی کو جوان بیٹے کے گردن پہ چھری رکھنے کا امتحان مشکل ہے اس سے، لیکن ہر بندے کی اپنی صلاحیتوں کے مطابق امتحان لیتا، جس کی جتنی طاقت ہوتی ہے اس سے زیادہ امتحان نہیں لیتا۔ اللہ رب العزت نے ہمیں یہاں آزمانے کے لیے بھیجا، بہت چھوٹے چھوٹے امتحان ہیں۔ ابھی بڑا امتحان اللہ نے ہم سے لیا ہی نہیں۔ یہ کون سا امتحان ہے بھائی صبح ذرا جلدی اٹھ جایا کر، یہ کیسا امتحان ہے رات کو جلدی سو جایا کر، یہ کیسا امتحان ہے کہ تو اپنے باپ کا احترام کیا کر، کہ کتنا چھوٹا امتحان ہے اپنی اماں کو یوں کر کے بلایا کر، یہ کتنا چھوٹا امتحان ہے اپنی اولاد کی صحیح تربیت کر لے، یہ کتنا چھوٹا امتحان ہے گلی میں یوں چلا کر جیسے شریفوں کے نوکر چلتے ہیں، یہ کتنا مشکل امتحان ہے بھائی۔ دائیں ہاتھ سے کھایا کر بھائی، بسم اللہ پڑھ کے کھایا کر، بھوک رہتی ہو تو کھایا کر، بھوک عربی رہتی ہو تو چھوڑ دیا کر، کھانے کے بعد الحمدللہ کہہ دیا کر، یہ کتنا بڑا امتحان ہے بھائی، یہ کون سا امتحان ہے بھائی ہے کتنا قریب، بندہ پانی پیتا ہے، بندہ
بندہ کھانا کھاتا ہے, کھانے کھانے کے بعد کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین. میرا کریم اللہ اپنے فرشتوں سے کہتا ہے میرے فرشتوں اس بندے کی حالت تو دیکھو, میری ختم ہو جانے والی نعمتیں تھی, میں نے چھوٹی سی نعمت دی ہے, اس نے الحمدللہ کہہ کے میری نعمتوں میں برکت پا ڈال دی. کتنا کریم ہے, کتنا مہربان ہے. اللہ رب العزت ابھی بہت چھوٹے چھوٹے امتحان, بھئی زبان پہ کنٹرول کر, سچ بولا کر, جھوٹ نہ بول, غیبت نہ کر, بہتان نہ لگا, گالیاں نہ دے, یہ بھی کوئی امتحان ہے؟ کون سا امتحان بھائی؟ ابھی تو امتحان کی منزل ہی نہیں آئی. اللہ رب العزت آزمانا یہ چاہتا ہے, میں نے جو تیرے لیے زمین بنائی, میں نے تیرے لیے آسمان بنایا, میں نے تیرے لیے سورج چمکایا, میں نے تیرے لیے چاند دمکایا, میں نے تیرے لیے ہوا چلائی, میں نے تیرے لیے دریا بہائے, میں نے تیرے لیے سمندر بنائے, میں نے تیرے لیے کائنات کا یہ اتنا بڑا گردش لیل و نہار کا منظم نظام میں نے تیرے لیے بنایا ہے, اس لیے بنایا تو میری نعمتوں سے استفادہ کر اور جیسے میں چاہتا ہوں ویسے زندگی گزار. ما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها. اللہ نے کہا رزق دینا تو میرا کام ہے نا, یہ بندے کا کام رزق دینا نہیں ہوتا نا. اللہ رب العزت رزق کی ذمہ داری اس نے لی. کتنا کریم ہے بھائی, رزق کیسے دیتا ہے؟ خود کہتا ہے اتنا بڑا رازق ہے, وہ وہاں سے عطا کرتا ہے جہاں بندے کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا ہے. یہ کیسا طریقہ بھی, ایک دانہ زمین میں کھودو, ایک دانے سے 7 بالیاں نکلیں گی, ہر بالی پہ 100 دانے لگیں گے. کتنا بڑا رازق ہے, ایک دانے کے بدلے میں 700 عطا کرتا ہے. اچھا ہے بڑا نواز اس جگ کو, اس کسان کو, اس کھیتی باڑی کرنے والے کو, اس زمیندار کو تکبر سے بچانے کے لیے کہیں دماغ میں خرابی پیدا نہ ہو جائے. بڑی فصل ہوئی ہے, میں نے بڑی محنت کی ہے, میں نے بڑی عظیم کھاد دی ہے, میں نے وقت پہ پانی دیا ہے, میں نے فصل کی حفاظت کی ہے, یہ میری وجہ سے ہو گیا ہے. اللہ قرآن میں کہتا ہے نہیں نہیں میرے بندے غور کر, یہ کھیتیاں تم اگاتے ہو یا ہم اگاتے ہیں؟ یہ کام تیرا نہیں ہے کھیتیاں اگانا, تیرا کام تو بیج کو, زندہ بیج کو, اچھے بیج کو, صحت مند بیج کو زمین میں دفن کرنا تیرا کام ہے. اس سے زمین سے زندگی دے کے اس سے پھل پیدا کرنا یہ کچھ خالق کا کام ہے, تیرا کام نہیں. یہ میں ہوں جو اس بیج سے فصل تیار کر دیتا ہوں, میں اس بیج سے درخت بنا دیتا ہوں, میں اس درخت پہ فصل لگا دیتا ہوں, میں تجھے رزق دیتا ہوں اس لیے کہ تو میرا بن جا. یہ تھوڑی سی زندگی اپنے اطراف میں دیکھیے بھائی, کتنے ایسے لوگوں کو اپنے ہاتھوں سے ہم نے اگلے جہان بھیج دیا. دیکھا نا لوگوں کو, اپنے ہاتھوں سے لہر میں اتارا, اپنے ہاتھوں سے غسل دیے, اپنے ہاتھوں سے کفن پہنائے, خود نماز جنازہ پڑھی, خود ہم نے جنازہ کو کندھا دیا, ہم نے لہر میں اتارا, ہم نے تعویذ قبر کو بند کیا. آج ان کی قبروں کے نشان ہیں. شریعت مقدسہ میں دفن کرنا واجب ہے, زمین کے اندر دفن کر دیتے ہیں. یہ اوپر قبر کا نشان کس لیے ہے بھائی؟ اس قبر کے نشان کا کوئی میت کو فائدہ ہے؟ وہ تو زمین میں نیچے اتر گیا ہے نا, بندے کے قد کے مطابق زمین کھود دی گئی ہے نا, وہ تو نیچے دفن ہو گیا ہے نا. یہ زمین سے اوپر یہ قبر بنانے کا مطلب کیا ہے؟ وہ تو دفن ہو گیا ہے, اوپر نشان قبر مٹا دے. یہ نشان قبر کیوں ہے؟ یہ بھی بندے کا امتحان ہے, یہ بھی اس کا سبق ہے. اور میرے بندے قبرستان جایا کر, اپنے مردوں کی قبروں کی زیارت کیا کر. جب قبرستان جائے گا نا, اس نشان قبر کو دیکھ کے تجھے اپنی موت یاد آ جائے. یہ بابا کی قبر ہے, یہ اماں کی قبر ہے, یہ بھائی کی قبر ہے, یہ چچا کی قبر ہے, یہ ماموں کی قبر ہے, یہ دادا ابو کی قبر ہے, یہ میرے کزن کی قبر ہے. کل میں نے بھی آنا ہے نا. بندہ اس وقت گناہ کرتا ہے جب اسے موت بھول جاتی.
بندے کو موت یاد رہے نا، کبھی غلط کام نہیں کرتے، کبھی گناہ نہیں کرتے۔ میں کبھی کبھی مثال دیتا ہوں، کیونکہ سبق اپنے پڑھانے سے تعلق ہے نا، مثال سے بات زیادہ اچھی طرح ذہن میں اتر جاتی ہے نا۔ یہ راستے میں جا رہے ہو، یہ سڑک کے ساتھ نا ایکسیڈنٹ ہوتے ہوتے رہ جائے، بچ جاؤ۔ زبردست ایکسیڈنٹ ہونے والا تھا، ہینڈ بریک کھینچ لی، کچھ بریک لگ گئی، کچھ سائیڈ پہ اتار دی گاڑی، بچ گئے۔ سچ بتاؤ، جب تک یہ ایکسیڈنٹ کا تصور ذہن میں رہے گا، یہ ڈرائیور احتیاط سے گاڑی چلائے گا۔ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں؟ کچھ سیرتا ہلا ہو، اور جب وہ بات ذہن سے اتر جائے گی، پھر وہی 120 پر، پھر 130 پر، پھر 140 پر گاڑی دوڑائے گا نا۔ جب یہ منظر بھول جائے گا، میرے معصوم پیغمبر سید الانبیاء فرماتے ہیں، او میری امت، ہمیشہ موت کو یاد رکھ، جسے قبر یاد رہتی ہے، جسے موت یاد رہتی ہے، جسے مرنا یاد رہتا ہے، جسے حساب یاد رہتا ہے، وہ کبھی نافرمانی نہیں کرتا۔ ہم نے موت کو بھلا دیا۔ امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام، صلوات پڑھی کرو، آئینہ دنا آوے صلوات۔ جب کسی معصوم امام کا نام آئے نا، سید الانبیاء کا نام آئے، تو صلوات پڑھنی چاہیے۔ بلند آواز سے صلوات پڑھ دیجیے۔ اللہم صلی علی محمد۔ میرے امیر فرماتے ہیں، یہ جو لوگ زندہ پھر رہے ہیں، اپنے آپ کو زندہ سمجھتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں بس انہوں نے مرنا تھا جو مر گئے، ہم نے تو مرنا ہی نہیں، یہ موت انہی کا مقدر تھا، ہم نے نہیں مرنا۔ ورنہ جس کو موت یاد ہونا، وہ ایسے کام نہیں کرتے جیسے ہم کر رہے ہیں۔ انہیں موت بھولی ہوئی ہے، جنہیں موت یاد رہتی ہے نا، وہ پھر خالق کی نافرمانیاں نہیں کرتے۔ بہت دقیق حساب جس میں لینا ہے۔ امیر المومنین فرماتے ہیں، اللہ کے بندے، گناہ کرنے کی عادت پڑ گئی ہے تجھے، کر لے جتنے گناہ کرنے ہیں، کر جتنے گناہ کرنے ہیں، لیکن اتنا یاد رکھ، جو آج گواہ ہے کل وہی جج ہوگا۔ اللہ آج گواہ ہے نا، اپنی بغیر آنکھوں کو دیکھ رہا ہے تو گواہ ہے، کل فیصلہ کس نے کرنا ہے؟ اسی اللہ نے کرنا ہے۔ کرنے جتنے گناہ کرنے، ہمت ہے تو کر لینا۔ جج کے سامنے گناہ کر رہا ہے، جس کے سامنے جا کے پیش ہونا ہے، اس نے ذرے ذرے کا حساب لینا ہے، چھوٹی چھوٹی بات پوچھنی ہے اس نے۔ جب نامہ اعمال وہ مثل سامنے رکھ دے گا نا، بڑا عجیب عادل ہے نا، وہ کہے گا اپنی مثل خود پڑھ لے۔ یہ فائل سامنے پڑھی ہے، پڑھ، تیرے کرتوت لکھے ہوئے ہیں۔ اور اتنا بیچارہ ہوگا یہ بندہ، جب اپنا نامہ اعمال، جب اپنی فائل، جب اپنی کیس کی مثل خود پڑھنے لگے گا نا، قرآن کہتا ہے، یہ کہے گا مال ھذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ۔ یہ کیسا نامہ اعمال ہے جس نے نہ کوئی چھوٹی بات چھوڑی ہے، نہ کوئی بڑی بات چھوڑی ہے، سب کچھ لکھا ہوا ہے۔ یہ کیسا نامہ اعمال ہے؟ بھول گیا تو، لکھنے والے معصوم فرشتے تھے جو تیری نیتوں سے بھی واقف تھے نا، وہ لکھ رہے ہیں۔ فرشتے کو اللہ نے یہ بھی طاقت دی ہے نا کہ یہ کام کرنے والے بندے کی نیت سے بھی واقف ہوتے ہیں۔ اچھا چلو، ایک بندہ ریاکاری کرتا ہے، کیا؟ اب بولو، اب قرآن دا نا انہیں کچھ تو بولو۔ ایک بندہ ریاکاری کرتا ہے، دکھلاوے کے لیے نماز پڑھتا ہے، مثلا میں طالب علم، اور لوگ کہیں جناب سبحان اللہ، قبلہ صاحب بڑی نماز پڑھ رہے ہیں۔ یہ بات میرے دل میں تھی یا زبان پر تھی؟ میرے دل میں تھی نا، کہ لوگوں کو دکھانے کے لیے پڑھ رہا ہوں۔ جب میں لوگوں کے دکھانے کے لیے پڑھ رہا ہوں، تو یہ دائیں کندھے پہ بیٹھا ہوا نیکیاں لکھنے والا یہ لکھے گا یا برائیاں لکھنے والا؟ برائیاں لکھنے والا تھی تو میرے دل میں نا، اس کو کیسے پتہ چل گیا؟
اب سمجھ آئیے نا اس نے کتنے عظیم دقیق راڈار لگائے ہیں اس نے، جو تیرے دل کی کیفیت کو بھی جانتے ہیں، کس نیت سے عمل کر رہا ہے، خدا کے لیے کر رہا ہے، بندوں کے لیے کر رہا ہے، نیکی ہے کہ برائی، جو اتنی نیتوں سے بھی واقف ہے نا وہ لکھ رہے ہیں تو کہاں سے گزر رہا ہے، تو کیا بول رہا ہے، تو کیا دیکھ رہا ہے، تو کیا کھا رہا ہے، تو کیا سن رہا ہے، تو کیا پی رہا ہے، تو کدھر جا رہا ہے، کہاں بیٹھا ہے، کیوں بیٹھا ہے، یہ بھی لکھ رہے ہیں۔ اما من ثقلت موازینہ فہو فی عیشۃ راضیہ، وہاں عمل گنے نہیں جائیں گے، تولے جائیں گے، وہاں گننے نہیں ہیں نمازیں کتنی ہیں، روزے کتنے ہیں، یہ نہیں گنے گے، وہ دیکھیں گے تیرے عمل بھاری کتنے ہیں، نیکیاں سنگین کتنی ہیں۔ ہاں اگر گناہ بھاری ہیں تو جہنم، نیکیاں بھاری ہیں تو جنت۔ کیسے ہوتے ہیں بھاری؟ یہ عمل میں وزن کیسے پیدا ہوتا ہے؟ عمل میں وزن پیدا ہوتا ہے، جو عمل خدا کے لیے کیا جائے وہ بھاری ہو جاتا ہے، صرف اللہ کے لیے، اس میں بندوں کی رضا نہیں ہے، کسی بندے کو شامل نہیں کرتا، صرف اللہ کے لیے ہمیں حکم دیا گیا، نماز پڑھو قربتاً اللہ، روزہ رکھو قربتاً اللہ، حج کرو قربتاً اللہ۔ اگر خدا کے لیے کرتا ہے اس میں وزن پیدا ہو جاتا ہے۔ شاید میں سمجھا سکوں، اے بڑا کریم اللہ، اگر کوئی بندہ اس کی راہ میں صرف تلوار اٹھائے، میدان خندق میں تلوار اٹھے اور گرے، ہے تو 1 منٹ کا عمل، لیکن خدا کے لیے ہے ایک ضربت ثقلین کی عبادت سے بڑھ جاتی ہے۔ خدا کے لیے ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین۔ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ یا اللہ رب العزت نے وہاں حساب لینا ہے، وہاں کھڑے ہو کے بتانا ہے۔ میں نے کہا کیسے زندگی گزاری ہے، اس نے حساب لیا۔ یہ ایصال ثواب کی مجلس ہے نا، موت کی مجلس ہے نا، ہاں تو پھر ایسی باتیں تو سننی پڑے گی نا جب ایسی محفل میں آؤ۔ کس لیے؟ دیکھو بھائی، اپنی زندگی، اللہ بہت کریم ہے، اللہ نے انسان کی زندگی میں یو ٹرن بنائے، جو راستے بنائے نا اللہ، اس میں یو ٹرن بھی، غلط راستے پہ چلے گئے ہو نا، پھر غلط راستے پہ ہی نہ رہو، سمجھ آ گئی ہے نا، ہو غلط راستے پہ، اگلے یو ٹرن سے واپس آ جائے، واپس آ جائے۔ اگر اسی غلط راستے پہ چلتا رہے گا نا بہت دور نکل جائے گا، شاید پھر واپسی کا موقع نہ ملے، اگلے یو ٹرن سے واپس آ جا۔ آپ اصول کافی ہے، اصول کافی ہے، حضرت امام محمد باقر علیہ السلام راوی ہے، میرے امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں جب کوئی بندہ غلط کام کر رہا ہے، گناہ کر رہا ہے، گناہ کی وادی میں زندگی بسر کر رہا ہے، اسے سمجھ آ گئی ہے میں غلط راستے پہ ہوں، جب وہ میں کہہ رہا ہوں یو ٹرن لیتا ہے، جب وہ توبہ کرتا ہے نا اور واپس آتا ہے، توبہ کرنے کا معنی رجوع کرنا ہوتا ہے، توبہ کرنے کا معنی واپس آنا ہوتا ہے، انابت کا معنی واپس آنا ہے، جسے ہم یو ٹرن کہہ رہے ہیں نا۔ جب کوئی بندہ توبہ کرتا ہے، کتنا کریم ہے، بندہ توبہ کرتا ہے، خوش اللہ ہوتا ہے۔ گناہ اس نے کیے، توبہ یہ کرتا ہے، خوش ہوتا ہے۔ خوش کیوں ہوتا ہے؟ میرا گم گشتہ راہ بندہ، میرا جہنم جاتا ہوا بندہ شیطان کے چنگل سے اپنی جان چھڑا کے واپس آ گئے، وہ خوش ہوتا ہے۔ کتنا کریم ہے، کتنا مہربان ہے، ہمیں اس کے راستے سے بھولے ہوئے، ہمیں بھٹکے ہوئے۔ میرا اللہ کوئی طریقہ، زندگی سنوارنے کا طریقہ، توجہ، سورہ مبارکہ منافقون 28واں پارہ، ارشاد پروردگار ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم
अमवालुकुम वला औलादुकुम अन ज़िक्रिल्लाह। ए कलमा पढ़ने वालों, ए मोमिनो, माल और औलाद की मोहब्बत तुम्हें अल्लाह से गाफिल न कर दे। 5 मरबे 10 मरबे जमीन है, गढ़वा राजे की मेन मार्केट में बहुत बड़ी दुकानें हैं, बहुत बड़ा पैसा है, शहर का बहुत बड़ा मालदार है। अल्लाह कह रहा है माल की मोहब्बत में मुझे न भुला देना। ला तुल्हिकुम अमवालुकुम वला औलादुकुम अन ज़िक्रिल्लाह। मौला होगा क्या? परवरदिगार जिसने तुझे भुला दिया होगा क्या? फरमाया वमन यफ़अल ज़ालिका फ़उलाइका हुमुल ख़ासिरून। अल्लाह कह रहा है ये समझे मैं बड़ा कामयाब हूँ, बाजार में बड़ा बिजनेसमैन हूँ, औलाद बड़ी नेक है, अलायक है, इधर भी कोठी उधर भी कोठी, बड़े कामयाब ताजिर है, पैसों पे पैसे बढ़ रहे। अल्लाह कह रहा है जिसने मुझे भुला दिया मेरी नजर में घाटे की जिंदगी। ये कह रहा मैं बड़ा कामयाब हूँ। पिछले साल 1 दुकान थी, अब 2 दुकानें, अगले साल 4 दुकानें होंगी, मार्केट में कब्जा हो गया। हाँ, सोने की दुकान भी मेरी है, जनरल स्टोर भी मेरा है, डॉक्टर वाली फार्मेसी भी मेरी है, सारा शहर मेरी दुकानों से सौदा लेता है। बड़ी कामयाब जिंदगी है, बच्चे बड़े सेट हो गए हैं, बड़ी पुरसकून जिंदगी है। यहाँ भी कोठी है, झंग भी कोठी है, लाहौर भी कोठी है, बड़ी कामयाब जिंदगी। लेकिन अल्लाह कह रहा है ये समझ रहा है कामयाब हो, जरा अपने 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 अंदर झांक के देख, मैं तुझे कितना याद हूं। अल्लाह याद है, अल्लाह याद है कि याद नहीं। अगर अल्लाह को भुला दिया, अल्लाह कह रहा है घाटे की जिंदगी। अच्छा मेरा अल्लाह, हम तो दुनियादार बेचारे हैं ना, घर बैठे घाटे का सौदा, कोई तरीका इस घाटे से बचने का? अब समझ आ गई है ना, घाटा है ना, मेरा अल्लाह कोई तरीका कोई बता इस घाटे से बच जाए, ये घाटा प्रॉफिट में तब्दील हो जाए, ये मनफात में तब्दील हो जाए, ये नुकसान, ये खुसरान, ये खसारा प्रॉफिट में तब्दील हो जाए, कोई तरीका। अगली आयत में फरमाया वअनफ़िक़ू मिम्मा रज़क़नाकुम मिन क़ब्ल अन यातिया अहदकुमुल मौत। अल्लाह कह रहा है इस नुकसान से बचना चाहता है तो जो कुछ मैंने तुझे दिया है उसमें से थोड़ा मेरी राह पे खर्च कर दे। अल्लाह माल नहीं कह रहा, जो माल मैंने दिया है वो थोड़ा मेरी राह पे खर्च कर दे, नहीं कह रहे अनफ़िक़ू मिम्मा रज़क़नाकुम, जो कुछ मैंने दिया। एक तफसीर ये है कि माल जो मैंने दिया, एक तफसीर है नहीं जो कुछ मैंने अता किया है। अल्लाह ने क्या क्या दिया है, या यूं कहूं अल्लाह ने क्या नहीं दिया। जो कुछ अल्लाह कहता मैंने दिया है उसमें से थोड़ा मेरी राह पे खर्च कर। मैंने माल दिया है, थोड़ा मेरी राह पे खर्च कर। मैंने आंखें दी है ना, आंखें इसका काम है देखना, ये अपनी मर्जी से भी तुम देखोगे ना, थोड़ा उधर भी देखो जिधर मैं चाहता हूं। अल्लाह बड़ा करीम है अल्लाह। अल्लाह ने इस कायनात में कुछ हस्तियां, कुछ चीजें ऐसी भी खल्क की हैं जिनको सिर्फ देखते रहो ना उसकी इबादत होती रहती। पढ़ने की जरूरत नहीं, कुछ काम करने की जरूरत नहीं, अल्लाह आपको मक्का ले जाए। आमीन आखने में तो पैसे लगते हैं, अल्लाह आपको मक्का ले जाए, आमीन तो कहो, खुदा तुम्हें हिदायत करे भाई, अल्लाह आपको हज पे ले जाए, अल्लाह आपको मदीने ले जाए। आप मक्के जाएंगे, मक्के शहर में बहुत बड़ी मस्जिद जिसे मस्जिदुल हराम कहते हैं, उस मस्जिदुल हराम के वसत में एक घर है जिसे खाना काबा कहते हैं। मैं ठीक कह रहा हूँ?
اس خانہ کعبہ کی عظمت یہ ہے، کوئی بندہ مسجد الحرام میں بیٹھا ہے، نہ قرآن پڑھ رہا ہے، نہ نماز پڑھ رہا ہے، نہ تسبیح پڑھ رہا ہے، سیدھا بیٹھا ہوا صرف کعبہ کی دیوار کو دیکھ رہا ہے، جتنی دیر تک اس کی نظر کعبہ کی دیوار پہ رہتی ہے یہ فرشتہ عبادت لکھتا رہتا ہے۔ ادھر بھی دیکھ جدھر میں چاہتا ہوں، کعبہ کو دیکھتا ہے، صرف بیٹھا ہوا دیکھ رہا ہے، اللہ کے گھر کو دیکھ رہا ہے، نظریں اس کی کعبہ کی دیواروں پہ ہے۔ پھر کوئی بندہ کہے میرا اللہ مکے جانے کے لیے بھی 3، 4، 5 لاکھ روپیہ خرچ ہوتا ہے، میں تو غریب آدمی ہوں، 5 لاکھ روپیہ نہ ہوگا نہ مکے جاؤں گا، میں تو اس عبادت سے محروم ہو گیا نا، میں تو نہیں کر سکتا نا۔ میں کتنا کریم ہے میرا اللہ، کتنا مہربان ہے میرا خالق۔ فرماتا ہے کوئی حرج نہیں، تو میرے گھر نہیں آ سکتا، تو مکہ نہیں آ سکتا، تیرے پاس پیسے نہیں ہیں، کوئی فرق نہیں ہے، تو میرے گھر نہ آ، میں نے تیرے گھر کے اندر 2 ہستیاں پیدا کر دی ہیں، ایک کو تیری ماں بنا دیا، ایک کو تیرا باپ بنا دیا، محبت کے ساتھ ماں باپ کو دیکھتا رہے، میری عبادت ہوتی۔ ماں کے چہرے کو دیکھ، محبت کے ساتھ دیکھ، باپ کے چہرے کو دیکھ، محبت کے ساتھ دیکھ، آپ خوش ہو کے دیکھ، خوش ہو کے باپ کے چہرے، غصے میں نہیں، نولی بٹ کے نہیں، غصے میں۔ بس جوان ہو گیا نا، وہ بیچارہ بوڑھا ہو گیا ہے نا، اس کی قوا مزمحل ہو گئی ہے نا، اب اس کے بدن میں طاقت نہیں رہ گئی نا، وہ بیچارہ بوڑھا ہو گیا ہے نا، یہ جوان ہو گیا ہے نا، اس کے بدن میں طاقت ہے نا، اب 17 گریڈ میں بھرتی ہو گیا ہے نا، یہ افسر لگ گیا ہے نا، اس کے پاس پیسے ہیں نا، اس کے پاس نیچے گاڑی ہے نا، وہ تو بیچارہ سائیکل پہ لے جاتا تھا نا اسے سکول، اب وہ بوڑھا ہو گیا نا، اب غصے سے دیکھتا ہے، ابا کسی بندے کو بات کرنے دے۔ آپ کے چہرے کو دیکھ، سید الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے من نظر الیہما، جس بندے نے اپنے بوڑھے ماں باپ کے چہرے کی طرف خوش ہو کے دیکھا، جس نے باپ کے چہرے کو ایک مرتبہ خوش ہو کے دیکھا، اللہ ایک حج مقبولہ کا ثواب عطا کر۔ کتنا؟ ایک حج، عام حج نہیں، وہ حج جسے اللہ قبول کر لے، ایک حج مقبولہ کا ثواب۔ خوش ہو کے باپ کو دیکھا، بابا آیا خوش ہو، ہنس کے بابا کو دیکھا، بابا کے لیے کھڑا ہو جاتا، بیٹھا نہیں رہتا میں افسر ہوں نا، میں افسر ہوں نا، میں لاہور رہتا ہوں نا، وہ بیچارہ دیہات میں رہتا ہے نا، دھوتی باندھ کے آیا ہے نا، ہاں وہ ایک مدھڑی ہوئی جوتی پائی ہو جانا۔ اب ذرا بتانے مجھے شرم آتی ہے نا، میں بتاؤں یہ میرا باپ ہے نا، بیٹھا رہتا ہے کہ لوگوں کو پتہ نہ چل جائے یہ میرا باپ ہے۔ نہیں، کھڑا ہو جا، کھڑا ہو جا، تو جتنا بڑا افسر ہے نا، ہے تو اس کا بیٹا نا، تو کھڑا ہو جانا، اس سے اونچا نہ بولنا، اس کے سرہانے نہ بیٹھنا، اس سے آگے نہ چلنا، اس کی بات نہ کاٹنا، بابے کو مسکرا کے دیکھ، خوش ہو کے دیکھ، ایک حج مقبولہ کا ثواب۔ نوجوان عزیزو، ایک صحابی ہے جو کہتا ہے یا رسول اللہ، اگر کوئی بندہ اپنے باپ کے چہرے کو خوش ہو کے دیکھے، پھر نظریں جھکا لے، پھر دیکھے، فرمایا 2 حجوں کا ثواب۔ یا رسول اللہ، وہی بندہ نظریں ہٹا کے پھر دیکھے، فرمایا 3 حجوں کا ثواب۔ 7ویں حج پہ صحابی چپ ہو گیا، پیغمبر نے فرمایا تو 7ویں حج پہ چپ ہو گیا ہے، تو اپنی زندگی کے آخری سانس تک ایک نظر بڑھاتا جاتا، میں محمد ہر سال نظر کے بدلے میں ایک حج کا ثواب بڑھاتا۔ نعمت نعمت، ادھر دیکھ جدھر اللہ چاہے، ماں باپ کو دیکھ، خوش ہو کے ماں باپ کی خدمت کر۔ نوجوان، اللہ نے موقع دے دیا تجھے، یہ بہترین بہانہ ہے بخشش کا۔
جو خدا کی بارگاہ میں اپنے گناہ معاف کروانا چاہتا ہے وہ ماں باپ کی دعائیں لے. بہترین موقع, ان کی ضرورتوں پہ نظر رکھا کر. سنو, ایک نوجوان, پرانے زمانے کی بات, سید الانبیاء کے زمانے کی بات, ایک نوجوان آیا سید الانبیاء کی بارگاہ میں, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, میں اپنے بابا کی بڑی خدمت کرتا ہوں. کیا خدمت کرتا ہے؟ کہ یا رسول اللہ وہ ایک مانگتا ہے میں دو دیتا ہوں. اس نے کہا سردیاں آ گئی ہیں, مثالیں میری, سردیاں آ گئی ہیں پتر, ذرا ایک چادر لے دے گرم گرم, دو لے دے. اس نے کہا جرابیں چاہیے, میں نے درجن لے دی. اس نے کہا سویٹر چاہیے, میں نے دو لے دی. یا رسول اللہ وہ ایک مانگتا ہے میں دو دیتا ہوں. یا رسول اللہ کیا میں نے خدمت کا حق ادا کر دیا؟ پیغمبر مسکرا کے دیکھ کے فرماتے تو نافرمان ہے, خدمت کیسی؟ یا رسول اللہ نافرمان ہوں, میں نے کوئی بات ٹالی نہیں باپ کی. اس نے ایک مانگا میں نے دو دیے, اس نے دو مانگے میں نے چار دیے, میں نافرمان کیسا؟ سید الانبیاء فرماتے نوجوان تو نے بوڑھے کو مانگنے پہ مجبور کیوں کیا؟ انتظار کر رہا تھا بابا مانگے تو تم, مانگنے سے پہلے کیوں نہیں دیا تم؟ مانگ کے دیا تو کیا دیا تم؟ مانگنے کے بعد دیا تو کیا دیا تم نے؟ تو نافرمان ہے. وہ تیرا باپ تیری ضرورتوں کا اس وقت خیال رکھتا تھا جب تجھے مانگنے کا ڈھنگ نہیں آتا تھا, جب تو اپنی حاجت بتا بھی نہیں سکتا تھا, جب تو کسی کو بتا بھی نہیں سکتا تھا کہ میری مجبوری کیا ہے. صلوات پڑھ لیجیے ایک مرتبہ سے. اچھا ادھر دیکھو جدھر میں چاہتا ہوں. میں نے کان دیے نا, کانوں کا کام ہے سننا. سارا دن تو اپنی مرضی سے سنتے ہو نا, سنتے ہو اپنی مرضی سے. کانوں میں آج کل نا ماشاءاللہ وہ ٹوٹیاں لگائی ہیں, ہاں کانوں میں ٹوٹیاں لگائی ہیں. جو چاہتا ہے سنتا ہے نا. اللہ کہہ رہا ہے میں نے سننے کی طاقت دی ہے نا, کچھ وہ بھی سنا کر جو میں چاہتا ہوں. تھوڑی دیر وہ بھی سنا. زبان کا کام بولنا ہے نا, سارا دن تو اپنی مرضی سے بولتا ہے نا, تھوڑی دیر وہ بھی بولا کر جو میں چاہتا ہوں. جو کچھ میں نے دیا نا ذرا میری راہ پہ تھوڑا تھوڑا میری راہ پہ خرچ کر دے, اور یاد رکھ خرچ کر قبل ان یاتی احدکم الموت, موت آنے سے پہلے خرچ کر. اپنی زندگی میں کر, خود کر. اور جی میں نے وصیت لکھ دی ہے بچوں کو, میرے بعد جتنے گڑھ مہاراجہ میں فقیر غریب ہے نا ساروں کو ایک ایک سوٹ کپڑے کے لے کے میں نے لکھ دی. جو اپنی زندگی میں خود نہیں دیتا وہ اولاد پہ توقع رکھتا ہے وہ دے گی. انہوں نے تو لڑنا ہے, یہ کوٹھی میری ہے, وہ کہے گا یہ میری ہے, وہ کہے گا یہ کار میری ہے, وہ کہے گا یہ میری ہے, وہ کہے گا یہ میں نے موٹر سائیکل نہیں لینا, یہ پرانا ہو گیا, میں نے تو وہ نیا لینا ہے. انہیں تو جائیدادوں پہ لڑنا ہے. وہ تیرے لیے کیا کریں گی؟ خود کر, خود کر. اپنی زندگی میں اپنے لیے اپنی قبر کا اہتمام کر, اپنی برزخ کا خود بندوبست کر. یہ کچھ نہیں, پچھلے کچھ نہیں. اگر ناراض نہ ہونا, یہ تو ہم سوئے دنیا کے دکھلاوے کے لیے کرتے ہیں, چہرم دنیا کے لیے ہے. اگر نہ کیا رشتہ دار کیا کہیں گے؟ اتنا جلدی بات کو بھول گیا, آج چہرم ختم ہو جائے گا, پھر برسی پہ یاد آئے گا, سال بھر کون کسی کو یاد رکھے گا؟ اتنا خود کر کے جا, اولاد یاد نہ بھی کرے, تو قبر میں ان کا محتاج نہ ہو. یہ زندگی میں کر کے جا, اپنی زندگی میں بندوبست کر.
اپنی قبر کا بندوبست یاد کر. تنہائی ہوگی، کیڑے ہوں گے، حشرات الارض ہوں گے، اندھیرا ہوگا، مٹی ہوگی، مرنے سے لے کے پھر قیامت والے دن اٹھنے تک وہاں رہنا ہے. اتنا لمبا عرصہ رہنا ہے، بندوبست کر. یہاں سے لاہور جانا ہو تو تیاری کرتے ہو نا، سوٹ کیس، بریف کیس تیار ہوتا ہے نا، بیگ تیار ہوتا ہے نا. 2 جوڑوں کی بجائے 3 جوڑے کپڑے رکھ لو، کوئی پتہ نہیں ضرورت پڑ جائے وہاں. 1000 روپے کی ضرورت ہے، ذرا 5000 رکھ لو نا بھائی، کیا پتہ وہاں ضرورت پڑ جائے. حالانکہ وہاں گڑھ مہاراجہ کے بہت سارے بندے لاہور رہتے ہیں بھائی، ہے نا. قرض مل سکتا ہے نا، ادھار لے سکتے ہیں. میں آپ کے میں دے دوں گا نا. یہاں تو ادھار مل سکتا ہے. جہاں ادھار مل سکتا ہے اس کی تیاری کرتا ہے، اور جہاں ادھار نہیں ملنا وہاں تو یوم یہ قرآن یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ. اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے اتنا مشکل دن ہوگا جب بندے قبروں سے اٹھیں گے. باپ بیٹوں سے چھپ رہا ہوگا، بچے باپ سے چھپ رہے ہوں گے. کہیں اماں نہ دیکھ لے، کہیں ابا نہ دیکھ لے، کہیں بیوی نہ دیکھ لے، کہیں بھائی اور بہنیں نہ دیکھ لیں، مجھے پہچان نہ لیں. جو وہاں ہر کوئی اپنے آپ سے چھپ رہا ہوگا، اس دن کے لیے اتنا کر کے جا، تجھے کسی کی ضرورت ہو رہی ہے. تیاری ابھی وقت ہے. امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد و آل محمد. میرے امیر فرماتے ہیں اور دنیا والو ابھی دعائیں اوپر جا رہی ہیں. میرے مولا کا فرمان، ابھی آسمانوں کے دروازے کھلے ہیں، ابھی دعائیں اوپر جا رہی ہیں، ابھی دعائیں قبول ہو رہی ہیں، ابھی توبہ کا وقت ہے، ابھی کلمیں چل رہی ہیں. لکھنے والے ابھی لکھ رہے ہیں قبل اس کے کہ آسمان کے دروازے بند ہو جائیں، قبل اس کے کہ دعائیں اوپر جانے بند ہو جائیں، قبل اس کے کہ یہ قلم اٹھا لے کچھ کر لے. پھر کفے افسوس ملے گا. کیا ہوگا جب کچھ نہیں کیا ہوگا؟ اسی صورت میں اللہ فرماتا ہے ہاں جب موت آ جائے گی نا تو فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ. جب آ جائے گی موت، جب آئے گا فرشتہ اسرائیل روح کو بس کرنے لگے گا نا، اس وقت کہے گا پروردگار تھوڑی دیر کے لیے موت مؤخر کر دے. اب بچوں کے امتحان نہیں ہوتے، اب تو ماشاءاللہ بغیر امتحانوں کے پاس ہو رہے ہیں نا. جب امتحان ہوتے ہیں نا بچوں کے تو کوئی میری طرح کوئی نالائق کو سارا سال نہ پڑھا ہونا تو امتحان کے موقع پہ کیا کہتا ہے اللہ کرے کوئی ٹچو لاگے بن جائے نا اس والی اس دفعہ کسی طرح پاس ہو جائے نا، اگلے سال میں پہلے دن سے محنت کروں گا. لیکن کیا خیال ہے جس نے سارا سال نہیں پڑھا ٹچو لگے گا اس کو. اور ڈاکٹر جواب دے دے کسی بندے کو مریض لا علاج ہو گیا، یہ کیا کہتا ہے ایک دفعہ صحت مل جائے پھر آئندہ میں اپنا بڑا خیال رکھوں گا. اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے جب اس کے پاس فرشتہ آئے گا نا تو کہے گا پروردگار ایک دفعہ موت ڈال دے، ایک دفعہ میں بڑا نیک ہو جاؤں گا، آئندہ زندگی بڑی اچھی گزاروں گا. مفسرین لکھتے اللہ اس سے جواب دیتا ہے، مفسرین لکھتے میرے بندے تو ایک دفعہ زندگی مانگ رہا ہے، میں نے کئی مرتبہ آئی ہوئی موت ڈال دی تھی، تو نہیں بڑا حاصل نہیں تھی. تو ایک مرتبہ کہہ رہا ہے تو جب رات کو سوتا تھا نا یہ موت کا پیغام تھا، مر جاتا تھا بندہ. جب رات کو سوتا ہے سویا تو مویا ایک کو نہیں ہوتا، ہاں پتہ ہی نہیں ہوتا ہاتھ کہاں ہے، پیر کہاں ہے، سر کہاں ہے. قرآن ہے قرآن. اللہ کہہ رہا ہے جب بندے سو جاتے ہیں نا ہم ان کے بدن سے روح نکال لیتے ہیں. وہ جو خواب میں روح پھر رہی ہوتی ہے نا، خواب میں وہ روح نکلی ہوتی ہے بدن سے، پھر کسی کی روح کو ہم واپس پلٹا دیتے ہیں وہ اٹھ بیٹھتا ہے، اور کسی کی روح نہیں پلٹاتی وہ سوتا ختم ہو جاتا. یہ بندہ سو جاتا نا. اللہ کہتا ہے میرے بندے تو ایک دفعہ زندگی مانگ رہا ہے، میں نے کئی مرتبہ زندگی دی. جب سوتا تھا یہ موت کا پیغام تھا، صبح جب اٹھتا تھا وہ نئی زندگی تھی، تو نئی برات حاصل نہیں کی. جب بیمار ہوتا تھا یہ موت کا پیغام تھا، جب صحت ملتی تھی یہ نئی زندگی تھی، تو نئی برات
جب تیرے محلے میں کسی اور کے مرنے کا اعلان ہوتا تھا، یہ تیری موت کا پیغام تھا، جب اسے دفن کر کے واپس پلٹتے تھے، یہ نئی زندگی تھی، تو نے عبرت حاصل نہیں۔ میں نے تو کئی مرتبہ تیرے پاس موت کو آتے ہوئے ڈال دیا ہے، تو نے عبرت حاصل نہیں کی۔ ایک مرتبہ مانگ رہا ہے، میں نے تو کئی موقع دیے، اب موقع ختم، اب حتمی فیصلہ ہو گیا، بس اب دیکھ آئندہ تیرے ساتھ ہوگا کیا۔ جب یہ بندہ مر جاتا ہے، جب بندے کی بدن سے روح نکل جاتی ہے، یہ جتنے دنیا والے ہوتے، محلے والے، شہر والے، جاننے والے، یہ بھی ایک بات کہتے ہیں، جو فرشتے آئے ہوتے ہیں اس کو لینے کے لیے، وہ بھی آپس میں ایک بات ہے۔ یہ جو دنیا والے ہوتے ہیں، اخباروں میں بھی چھپتا ہے نا، یہ مرنے والا اپنے پیچھے کیا چھوڑ گیا ہے نا، کتنے بچے چھوڑ گیا، ایک بیوہ چھوڑ گیا، بچے چھوڑ گیا، بچیاں چھوڑ گیا، جائیداد چھوڑ گیا۔ یہ دنیا والے کہتے ہیں یہ چھوڑ کیا گیا ہے، فرشتے ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں یہ ساتھ کیا لایا ہے، یہ ساتھ کیا، یہ جو ہمارے پاس آیا ہے نئی زندگی، نئی دنیا میں، کیا ساتھ لایا ہے؟ اگر خالی ہاتھ ہوگا، کچھ نہیں لے کے جائے گا، پھر قبر میں کیا ہوگا، پھر برزخ میں کیا ہوگا؟ حدیث قدسی ہے نا، اللہ کہتا ہے نا، قبر میں آنا ہے نا، یا تو مٹی کا گھر ہے نا، بستر لے کے آنا، یہاں عشرات الارض ہے، علاج کر کے آنا، یہاں اندھیرا ہے، کوئی چراغ لے کے آنا، یہاں تنہائی ہے، کوئی ساتھی لے کے آنا۔ کون قبر میں اترے گا ساتھ بھائی؟ کون ساتھی ہے؟ پھر خود بتاتا ہے، اگر قبر میں ساتھی چاہتا ہے نا تو زندگی میں قرآن کی تلاوت کیا کر، اللہ اکبر، تو زندگی میں قرآن پڑھ، یہ قرآن تیری قبر میں تیرا ساتھی بن جائے گا، اللہ اکبر۔ اندھیرے سے بچتا ہے نا، مسجد میں چراغ روشن کیا کر، اور صبح صبح سب سے پہلے مسجد جایا کر، مسجد کے چراغ تو روشن کیا کر، اللہ تیری قبر کو منور کر دے گا۔ حضرات العرض سے بچنا چاہتا ہے نا، کیڑے مکوڑے بچھو قبر میں تنگ نہ کرے، معصوم فرماتے ہیں مسجد میں جھاڑو دیا کر۔ میں قبلہ جھاڑو دوں، میری تو شخصیت برباد ہو جائے گی نا، اور نہیں اللہ کے بندے، اپنے گھر میں جھاڑو دینا شاید ذلت ہو، گڑھ مہاراجے کی سڑکوں پہ جھاڑو دینا شاید شرمندگی کا سبب ہو، مالک کے گھر میں نوکری بے عزتی نہیں، عزت ہے۔ میرے دوستو، میں نے زحمت کیا، اللہ مرحوم بشیر حسین کے درجات بلند فرمائے، اللہ اس کی قبر کی منزلوں کو آسان فرمائے، اللہ اس کے نیک اعمال قبول فرمائے، اللہ اس کے بچوں کو لائے نیک اور اس کے لیے خلف صالح قرار فرمائے۔ بس ایک جملہ صرف، یہ دین ہمیں ملا ہے مفت میں۔ مسلمانوں کے گھر پیدا ہو گئے، کلمہ پڑھ لیا، ہم اہل بیت کے ماننے والوں کے گھر میں پیدا ہو گئے، ہم نے محبت کا اظہار کرنا شروع کر دیا۔ ملا ہے مفت میں دین، مفت میں ملی ہوئی شے کی قدر نہیں ہوتی۔ اس دین کی قدر پوچھنی ہونا، اس دین پہ ہونے والے خرچ کا پتہ کرنا ہونا، تو مجھ سے نہ پوچھ، یا شام غریبوں کی اجڑی زینب سے پوچھ، یا 24 سال کے ضعیف سجاد سے پوچھ۔ بڑا خرچ اتنا خرچ کسی نبی کا بھی دین کی تبلیغ پہ نہیں ہوا جتنا زہرا کے بچوں کا ہوا ہے۔ وہاں سے گزریاں ہیں علی کی بیٹیاں جہاں سے گزرنے کے لائق نہ تھی۔ مقتل کی کتاب ہے معالی السبتین، وہ لکھتے ہیں 5 سال کی عمر تھی علی کی بیٹی زینب کی
اپنے بابا سے کہتی ہے بابا نانا کی قبر پہ جانے کو جی چاہتا ہے، بس ایک جملہ زحمت تمام کر رہا ہوں میں، اللہ تمہیں لے جائے۔ محلہ بنی ہاشم سے پیغمبر کی قبر کوئی زیادہ دور نہیں تھی۔ علی حیدر کرار نے آسمان کی طرف دیکھ کے کہا میری بیٹی باہر دن ہے تو زینب ہے، رات کی تاریکی چھا جانے دے، جب رات ہو جائے گی نا میں اپنی بیٹی کو قبر پیغمبر پہ لے جاؤں گا۔ اور جب رات کی تاریکی چھا گئی، پہلی چادر علی کی بیٹی نے، بابا کا سایہ ہے، رات کا اندھیرا ہے، چادر پہنی ہوئی ہے، آگے آگے بابا علی ہیں، پیچھے پیچھے زینب کبریٰ ہے۔ اور جب پیغمبر کا مزار آیا، علی نے دوڑ کے چراغوں کو بجھایا۔ یا علی چراغ کیوں بجھا رہے ہو؟ کہا کہیں کوئی زائر آیا ہو، اس کی نظر میری زینب کے قد پہ نہ پڑ جائے۔ میں کہوں گا یا علی 5 سال کی زینب، رات کا اندھیرا، مدینہ شہر، نانا کی قبر، چادر پہنی ہوئی، آج یہ گوارا نہیں، وہ منظر کیسے گوارا کرے گا جب یہی زینب ہوگی، سر برہنہ ہوگی، پابند رسن ہوگی، شرابیوں کا مجمع ہوگا، ظالم ناچ ناچ کے کہیں گے وہ دیکھو باغی کی بہن آ گئی۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل درود بر محمد و آل محمد۔ مرحوم مخصوص کے درجات کی بلندی کی خاطر بھی بلند تر درود پڑھو۔ میرے اس میں تمام حاضرین کی حاضری کی قبولیت کی خاطر بھی بلند تر درود پڑھو۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر هل في ذلك قسم لذي حجر
فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد الله أكبر بسم لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين فما يكذبك بعد بالدين فما يكذبك بعد بالدين فالله بأحكم الحاكمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين مالك يوم الدين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. آمنت بالله صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي يطعمهم من جوع وعاملهم من خوف. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد کذالک اللہ ربی کذالک اللہ ربی بسم اللہ الرحمن الرحیم رضیت باللہ ربا بمحمد صلی اللہ علیہ وآلہ نبیا وبالاسلام دینا وبالقرآن کتابا وبالکعبۃ قبلۃ وبعلی ولیا اماما وبالحسن والحسین وعلی بن الحسین ومحمد بن علی وجعفر بن محمد وموسیٰ بن جعفر وعلی بن موسیٰ ومحمد بن علی وعلی بن محمد والحسن بن علی والقائم المنتظر المہدی مدی صلوات اللہ علیہم اجمعین لعن اللہ علی اللہ ظالمین من الاولین والآخرین آمین رب العالمین اللہم بحق زہرہ وعبیہا وبائہا وبرہا پالنے والے آل محمد کی برکت و عظمت شان کا صدقہ بنیاد بارہ نمازدہ شہدائے کربلا کا صدقہ امام مظلوم کربلا دے اوکے سریزیہ کا صدقہ امام حسین علیہ السلام دے امتحان کا صدقہ حضرت علی اکبر دی جوانی کا صدقہ مالک ساڑی استقلی دے کبیر دے عبادت میں جو کچھ علامہ صاحب نے تلاوت کی تھی قبلہ علامہ صاحب نے خطاب کیتا ہے اور دیگر ذکر و افکار ہوئے ہے درود و سلام پڑھے ہے 3 دفعہ قرآن پاک ختم کیتا گیا ہے دیگر درود و سلام ذکر و فکر محمد و آل محمد دی صلاح پالنے والا جو کچھ کیتا گیا ہے ہدیتاً تبرکاً پیش کرنے ہیں پیدل پاک 12 امام چہادہ معصومین علیہ السلام دی بارگاہ شہدائے کربلا دی بارگاہ پیش کرنے ہیں جیڑا اس کی ثواب حاصل ہوئے مرحوم و مغفور حاجی الزوار سے بشیر حسین دے نامہ اعمال درج فرما آل محمد دے صدقے انہاں دے خاندان دے تمام مرحومین دے نامہ اعمال درج فرما انہاں دی قبر نو منور و روشن فرما تا حد نظر کشادہ فرما لوائے الحمد سایہ نصیب فرما ساقی کوثر مولا مشکل کشادہ تو جامع کوثر نصیب فرما جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ دی شفاعت نصیب فرما امتحان ابراہیم و اسماعیل دا صدقہ امتحان امام حسین علیہ السلام دا صدقہ وہ دے آخرت دے تمام امتحان دے جنہوں کامیاب و کامران فرما جس طرح دنیا انہاں دی خوبصورت رہی ہے مالک انہاں دی آخرت میں خوبصورت فرما انہاں دے تمام گناہان کبیرہ و صغیرہ کو درگزر فرما تمام گناہان کبیرہ و صغیرہ کے 2 ٹکڑے فرما ایک ٹکڑا حضرت امام حسن علیہ السلام دے صدقے معاف فرما دوسرا ٹکڑا امام مظلوم کربلا دے صدقے معاف فرما دامن پنجہ دے 12 دا عطا فرما مالک انہاں دی اولاد کی زندگی دراز فرما انہاں دے تمام مشکلات کو آسان فرما انہاں دے گھراں دے وچ خصوصی رحمتاں دا نزول فرما محمد و آل محمد دیاں تکلیفاں دا پریشانیاں دا صدقہ مالک اس خاندان دیاں تمام تکلیفاں نو دور فرما انہاں دے بھائیاں دی زندگی دراز فرما انہاں دے عزیزان اور حاضرین محفل جڑے بزرگ عزیز رشتہ دار برادری دے اور ہمسائے آئے ہوئے مالک انہاں دیاں تمام آسان مراداں نو پورا فرما تمام غلطیاں خطاواں نو معاف فرما کے ساڑیاں دعاواں قبول و منظور فرما تمام تر مشکلات نو آسان فرما دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرما مالک محمد و آل محمد دے صدقے امام حسین علیہ السلام دے پیارے بیٹے علی اکبر دی جوانی دے صدقے آج کی رات یہ بہت بڑی خوشی دی رات آ رہی ہے مالک ہادی برحق حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ولادت باسعادت دی رات ہے مالک بھائی بشیر حسین دی قبر نو روشن و منور فرما اور امام جعفر صادق علیہ السلام دی ولادت دی دیوار ہے رات ہے
مالک ان دو عظیم ہستیاں دے صدقے سارے تمام اعمال اپنی بارگاہ قبول و منظور فرما اور ساری تمام دعاؤں اپنی بارگاہ قبول فرما تمام مشکلات کو آسان فرما اور تمام تر نیک حاجات کو پورا فرما بھائی بشیر حسین دے تمام گناہ نے کبیرہ و صغیرہ کی درگزر فرما ساری آخری اور حتمی دعا حضرت امام زمانہ علیہ السلام دا جلد از جلد ظہور فرما سانو امام زمانہ علیہ السلام دا صحیح پیروکار محب اور نوکر بننے کی توفیق عطا فرما بے حق محمد وآلہ الاطہار اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد تمام دعاؤں دی قبولیت واسطے اور تمام نیک حاجات کی خاطر اور بھائی بشیر حسین دے مغفرت واسطے سارے مل کے باواز بلند صلوات اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد واجل فرج وسائل مخرج ماشاءاللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ